سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے مزاج بھی ٹھیک ہوں گے. یہ جو ہمیں لوگ کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ جی جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں. سر جو کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلے ہی کتاب و سنت میں موجود ہے. وہ ہم نے کان ایسے کر کے کیوں پکڑنا ہے کہ میں نے کشف المحجوب سے یا حشد بہیش سے یا تذکرۃ الاولیاء سے کتاب و سنت لینا ہے. میں ڈائریکٹ کیوں نہ بخاری مسلم سے کتاب و سنت لوں. ٹھیک ہے مرزا صاحب کا اصول آپ لوگوں نے سن لیا کہ جن بزرگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی اسلام کی خدمت میں، جو برصغیر میں اسلام کو لے کر آئے، تعلیمات ان سے نہیں لینی، ڈائریکٹ قرآن و سنت سے لینی. لیکن جب بات آئی مرزا صاحب کے اپنے بابے کی تو تب مرزا صاحب کا اصول سن لیں. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو آپ نے لے لینی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں لینی. کیوں؟ اب وہ آپ کا کان والا اصول کدھر گیا؟ اب کیوں نہیں قرآن و سنت سے ڈائریکٹ تعلیمات لینی؟ اب شیطان سے کیوں لینی ہے؟ یا پھر وہ بزرگوں کے بکس میں صرف اصول بنا تھا؟ ویسے ایک بات کہنی پڑے گی کہ جس طرح آپ شیطان کا ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، جیسے ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے ویڈیو میں بولا تھا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ نام شیطان کا آیا ہے، تو آپ اس کا ڈیفینڈ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ آپ کا ابو ہو. وہ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جب ایک انسان کسی کی نفرت میں اندھا ہو جائے نا تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط، کیا سچ اور کیا جھوٹ. ایک خاتون ہو کے، عزت دار ماں باپ کی بیٹی ہو کے، عزت دار بھائی کی بہن ہو کے، آپ کو اس طرح کی لینگویج زیب ہی نہیں دیتی کہ کسی ایک شخص کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ وہ شیطان کا بیٹا ہے، اس کا جو ابا ہے، اس کا جو باپ ہے وہ شیطان ہے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ نام شیطان کا آیا ہے تو آپ اس کا ڈیفینڈ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ آپ کا ابو ہو. پھر سم ٹائم آپ مفتیوں کو تھوک چاٹ بولتی ہیں کہ وہ فلاں تھوک چاٹ ہے. آپ تھوک چاٹ مرزا تھوڑی نا. ابھی جو کل میں نے آپ کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں آپ طارق مسعود کے حوالے سے کہہ رہی تھی کہ وہ بدکار آدمی ہے. کراچی کے لوگوں کا ایسے کہنا ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کہانی سنائی. کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود تو انتہائی بدکار آدمی ہے. ایک لڑکی ہو کے، ایک خاتون ہو کے آپ اس طرح کی لینگویج کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟ آپ کے والدین آپ کو روکتے یا ٹوکتے نہیں ہوں گے؟ آپ کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہے جو آپ کو روکے، جو آپ کو سمجھائے کہ بیٹا بدکار لفظ کا مطلب. میں اب آپ خاتون ہیں، آپ کی جگہ اگر کوئی مرد ہوتا تو شاید اس کو میں سمجھاتا اور مجھے اچھا بھی لگتا. ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. یقیناً آپ ایک عزت دار خاندان اور گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں تو میری بہن آپ کو یہ لینگویج بالکل زیب نہیں دیتی. اختلافات ہیں، اب کروڑوں ویڈیو بنائیں مگر اپنی لینگویج کو تھوڑا درست کریں. آپ کے انجینئر محمد علی مرزا سے اختلافات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کروڑوں رکھیں. طارق مسعود سے کروڑوں رکھیں. لیکن پھر اگر ان سے اختلافات ہیں تو پھر قبر پرستوں اور قبر چٹوؤں سے بھی آپ کے اختلافات ہونے چاہیے. مگر افسوس در افسوس کہ ان لوگوں کی تو حمایت کرتی ہیں. بھائی پوچھ رہے ہیں مفتی فضل ہمدرد کا بتا دیں کہ وہ کیا چیز ہے. میں نا آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں. ایک ہوتے ہیں نواب اور ایک ہوتے ہیں چوڑے. جو نواب ہوتے ہیں ان کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کے فیصلے مانے جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف چوڑے جو کہ مارتے ہی چولے ہیں تو ان کی بات کوئی نہیں سنتا، ان کو اتنا سیریس ہی نہیں لیا جاتا. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب کسی چوڑے کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائے نا تو وہ اپنے نام کے ساتھ نواب لگا لیتا ہے اور ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح نواب بن جاؤں. اپنا نام بدل لیا، اپنا حلیہ چھپا لیا، بدل لیا. لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنی عادتیں نہیں بدل پاتا اور اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ اصل میں یہ ہے چوڑائی. باقی یہ ساری بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، اس کا مفتی فضل ہمدرد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بھائی جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب مجھے نہیں پتا، وہ آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے گا. ابھی میں نے ایک ویڈیو آپ کی اور دیکھی ہے جو آپ نے مفتی ہمدرد صاحب کے حوالے سے بنائی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ بچے نہیں ہیں، ہم بھی بچے نہیں ہیں، سب کو سمجھ آتی ہے کہ کہاں کب اور کیا بات کی گئی ہے. اور یہ ایک ویڈیو اس خاتون کی نہیں ہے، اس خاتون کی کافی ویڈیوز ایسے ہیں جس میں سے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم انجینئر محمد علی مرزا کی تھوک ہے وہ اسی کے منہ سے چٹوائیں گے واپسی. مطلب لینگویج، ایک خاتون کو یہ لینگویج زیب دیتی ہے. اور بھی اس خاتون نے کافی ویڈیوز میں عجیب و غریب الفاظوں کا استعمال کیا ہے. تو میں میری بہن ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو پبلکلی آ کے اپنے والدین کی پرورش کو رسوا نہ کرے. پہلی کتاب و سنت میں موجود ہے. وہ ہم نے کان ایسے کر کے کیوں پکڑنا ہے کہ میں نے کشف المحجوب سے یا حشد بہیش سے یا تذکرۃ الاولیاء سے کتاب و سنت لینا ہے. میں ڈائریکٹ کیوں نہ بخاری مسلم سے کتاب و سنت لوں. ٹھیک ہے مرزا صاحب کا اصول آپ لوگوں نے سن لیا کہ جن بزرگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی اسلام کی خدمت میں، جو برصغیر میں اسلام کو لے کر آئے، تعلیمات ان سے نہیں لینی، ڈائریکٹ قرآن و سنت سے لینی. لیکن جب بات آئی مرزا صاحب کے اپنے بابے کی تو تب مرزا صاحب کا اصول سن لیں. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو آپ نے لے لینی ہے. کیوں؟ اب وہ آپ کا کان والا اصول کدھر گیا؟ اب کیوں نہیں قرآن و سنت سے ڈائریکٹ تعلیمات لینی؟ اب شیطان سے کیوں لینی ہے؟ یا پھر وہ بزرگوں کے بکس میں صرف اصول بنا تھا؟ اب لیلا باجی کبھی آپ کا اشتیاق ہوا ہے کہ آپ نے کشف المحجوب کتاب کو پڑھنے کی زحمت کی ہو؟ اس کے اندر قصہ لکھا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے حوالے
حوالے سے، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ شیطان جو ہے وہ آدم کو سجدہ کرے۔ اور بھی پیغمبروں کی، انبیاء کرام کی بہت سی گستاخیاں کی گئی ہیں اپنے صرف اور صرف بزرگوں کو بچانے کی خاطر۔ آپ ایک بار زحمت کر کے پڑھیے گا اس کتاب کو، اور باقی بارہا میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ الیاس قادری کو بھی نبیر مانتی ہیں۔ آپ کے الیاس قادری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھا، پہلا جھوٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو جنتی دروازے کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بھی اس دروازے کے اندر سے گزرے ہیں، اور گزرنے کے بعد بولا کہ جو اس دروازے سے گزر کر آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا جنتی دروازے سے گزرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی؟ آپ علیہ السلام نے تمام عمر توحید کے پرچم کو بلند کیا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ سبق دے کر جائیں گے، یہ تعلیم دے کر جائیں گے امت کو کہ آپ کسی بھی ایک بدعت میں، کسی بھی ایک خرافات میں پڑ جاؤ، کسی دروازے سے گزرو اور اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا لو۔ ایسی عقل کو رکھنے والے، ایسی سوچ کو رکھنے والے آپ کے بڑے ہیں۔ جنتی دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ کو۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے، جس کو آج کل بیشتی دروازہ کہتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اپنے ان پیروں کو، اپنے فقیروں کو جن کو آپ بڑا مانتی ہو، ان کو بھی تو ایکسپوز کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ ایک ایماندار خاتون ہیں۔ اور دوسرا جھوٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دوست کو دعوت اسلامی بننے سے پہلے اپنی قبر مبارک سے نکل کر آئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بھی دیدار نہیں کروایا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بھی دیدار نہیں کروایا، امام حسن حسین علیہ السلام پر اتنے شب و ستم ہوئے، اتنا ظلم ڈھایا گیا اہل بیت پہ، آپ علیہ السلام تب بھی اپنی قبر انوار سے نکل کر باہر نہیں آئے۔ ان کے بزرگوں کے لیے، ان کے یاروں کے لیے، دوستوں کے لیے آپ علیہ السلام اتنا قبول دے رہے ہیں، تو یہ گستاخیاں نہیں ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر الیاس قادری ایک ٹائم کے اندر لوگوں کو آنکھیں ڈونیٹ کرتا تھا، وہ بھی ان اندھوں کو جو کہ پیدائشی نبینے، جن کو اللہ پاک نے پیدائشی نبینا رکھا کسی بھی حکمت کی وجہ سے، ان کو الیاس قادری نے دم کر کے، پھونک مار کے، ٹارچ جلا کے ان کی آنکھوں کو روشن کر دیا، جو کہ مادر ذات نبینے تھے۔ اور اب الیاس قادری، ان کے تمام مریدین کا، ان کے تمام خاندان والوں کا سٹیٹس کیا ہے کہ اتنے موٹے موٹے انہوں نے چشمے پہنے ہوئے ہیں، بغیر چشمے کے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ پھر الیاس قادری کے والد محترم کولمبو میں وہ گئے تھے اپنے پھپھا سے ملنے، ان کے پھپھا نے بتایا تھا کہ وہ سیدھے غوثیہ کو پڑھتے تھے تو وہ چرپائی ہوا میں اڑ جایا کرتی تھی۔ اور الیاس قادری کا سٹیٹس یہ ہے کہ اب لوگ اس کو اٹھا کے کرسی میں بٹھاتے ہیں اور کرسی سے اٹھا کے جا کے بستر پہ لٹا دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو آپ مجدد مانتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو آپ نے ڈور دی ہوئی ہے اپنی آخرت کی، اپنی قبر کے اندر ہونے والے سوالات اور جوابات کی بخشش کی ذمہ داری آپ نے دی ہوئی ہے، جس طرح پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آپ لوگوں نے، آپ کے بڑوں نے منسوب کیا۔ اب اس کے بعد جو مجدد وقت ہے، حصول وقت ہے، جو پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، وہ ہے جناب الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ سرکار۔ جو چیز اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں، جو آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ہی نہیں، آپ ان چیزوں کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتی؟ ہم انجینئر محمد علی مرزا کی حمایت نہیں کرتے، نہ ہم ان کے فالوور ہیں، نہ ہی مفتی طارق مسعود صاحب کے فالوورز۔ ہم ہر اس بندے کو فالو کرتے ہیں جو توحید پرست ہے، قبر چٹو اور وہ یہ بابا پرست نہیں ہے۔ اور باقی رہ گئے شیطان لعین کی بات، آپ ایسا کیجیے گا، مسلم 360 اوپن کر لیں یا کروم پہ جا کے سرچ کر لیجیے گا، صحیح بخاری 2311، آپ اس حدیث کو اوپن کیجیے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذمہ آپ علیہ السلام نے کچھ غلہ دیا تھا اور ذمہ داری دی تھی کہ وہ ان کی حفاظت کریں۔ ان کی حفاظت میں ان کے ہوتے ہوئے ایک شخص وہاں پہ گھسا اور اس نے غلہ چرانا شروع کیا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو پکڑا تو اس نے کہا کہ آج چھوڑ دو، میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، میرے بچے بیوی بھوکے ہیں، تو مجھے آج کے لیے چھوڑ دو، تو میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو ان کو رحم آیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ رات تمہارے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا، جو تمہارا قیدی تھا اس کے ساتھ کیا بنا؟ تو سارا واقعہ سنایا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تم سے جھوٹ بول رہا تھا، آج رات کو دوبارہ آئے گا تو تم نے اس کو پکڑ لینا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، اس نے پھر جھوٹ بولا، پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ آج رات کو پھر آئے گا تو پھر تم نے اس کو پکڑنا ہے۔ تیسری مرتبہ جب پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو پکڑا تو شخص نے کہا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، تم وہ پڑھو گے تو شیطان لعین مردود کی ہر چال سے دور رہو گے، جب اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو اس کو پڑھنا، اور وہ تھی آیت الکرسی۔ اس وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑا۔ اگلے دن جب آپ علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوئے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ماجرا بنا تمہارا قیدی کے ساتھ؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بتایا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل وہ جھوٹا تھا، مگر اس نے جو تمہیں کلمات بتائے ہیں وہ بالکل صحیح بتائے ہیں، وہ آیت الکرسی کے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص شیطان لعین مردود تھا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے اس ویڈیو کے اندر جو بات کی ہے وہ اس روایت اور اس حدیث کے حوالے سے کی ہے جو معتبر کتاب کے اندر ہے، 2311 سرچ کر لیجیے گا۔